السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 461 سے پڑھیں گے اور صفحے کی آخری سطر جہاں 10 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور اکتوبر کی آج 29 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كلامنا إلا قليلا۔ حضرات پہلے الفاظ کو فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے سیقول لک المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے، آپ سے کہیں گے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، المخلفون جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پر جو ٹھہرے تھے، جس میں صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ جو پیچھے رہ گئے وہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ کہیں گے من الأعراب، دیہاتیوں بدویوں میں سے جو عراب تھے، یہ کہیں گے شغلتنا اموالنا وأهلنا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر والوں نے، لہذا فاستغفر لنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ نے فیصلہ سنایا، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، بس وہ بھی باتیں کر رہے ہیں عقائد میں۔ قل آپ فرمایا فمن یملک لکم من اللہ شیئا، بس کون مالک ہوگا تمہارے اللہ سے کچھ بھی، کون ہے ایسا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے واسطے کسی نقصان کا ارادہ فرمائے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، کون اس راہ میں جو روک کریں گے؟
بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تمہارا گمان یہ ہے، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون، تمہارا یہ گمان اور عقیدہ یہ تھا کہ ہرگز نہیں پلٹ کر آئیں گے رسول پاک بھی اور اہل ایمان بھی اپنے گھروں میں۔ یعنی عمرہ کرنے کے لیے جو نکل رہے ہیں نا 14,500 لوگ، یہ کہہ رہے تھے منافقون بھی اور جو نئے نئے مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جا رہے ہیں وہاں تو یہ انہوں نے واپس نہیں ہمارے لیے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ خوشنما بنی سی یہ چیز تمہارے دلوں میں ہے، مزین ہو چکا تھا تمہارے دلوں میں یہ تصور۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تمہارے گمان کر رکھا تھا برا گمان، یہ رسول پاک کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف تمہارے یہ ظنون شبہات ہیں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ایسی قوم تھے جو تباہ ہونے والے تھے، ہلاک ہونے والے لوگ تھے تم لوگ۔ یاد رکھو، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو نہیں ایمان لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پر بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جلنے والی آگ، برگنے والی شعلوں والی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی، تمام ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، سزا دے گا عذاب کرے گا جس کو وہ چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، لیکن اللہ ہے معاف کرنے والا رحم کرنے والا، اس کی انشاءاللہ شرح کریں گے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم چلو گے ان غنیمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، لِتَأْخُذُوهَا، تاکہ تم وہ غنیمتیں حاصل کرو، وہ کہیں گے ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں بھی چھوڑو ہم بھی آپ کے پاس آپ کے پیچھے آئیں۔ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قُل لَن تَتَّبِعُونَا، ان سے کہہ دو بالکل تمہارے پیچھے نہ ہو۔ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ، ایسے ہی تم سے اللہ نے فرمایا۔ فَسَيَقُولُونَ، بلکہ ان قریب وہ کہیں گے، بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے مگر بہت کم بے سمجھ ہیں، اور یہ ساری حقیقت ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سن 6 ہجری میں خواب آیا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں حرم پاک کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ساتھی بھی ہیں، کریم کے ساتھ امت کی کریم لوگ، میرا خیال ہے ترغیب سے اولاد فرمائی تھی، آج سن میں 3 روایات ہیں، وہ 1400 لوگ تھے، ایک روایت ہے 1500 لوگ، ایک روایت ہی 1400 اور 1500 کے درمیان تھے، اور بیشتر محققین محدثین کرام نے اس عدد کو یعنی 1450 کو ترجیح دی ہے۔ ساری روایتیں ٹھیک ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں 1400 تھے، کوئی کون اس لیے کہہ رہے ہیں جو 1400 سے زیادہ تھے، اس میں کوئی ہم اشکال کی بات نہیں، لیکن امت کی کریم لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ جب یہ بات مستحد ہوئی تو رسول جناب علیہ السلام نے بھی جب صحابہ کا اشتیاق دیکھا تو آپ نے ترغیب دلائی وہ جو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو تاکہ عمرہ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پکے مسلمان تھے، مومن تھے، بہت سارے جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں بے شمار منافق تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اطراف میں غالین میں نو مسلم تھے، ابھی ان کے دلوں کے اندر سے زبان کلمہ پڑھا ہے، اگر ایمان پکا نہیں ہوا۔ ان سارے لوگوں نے یعنی منافقین نے پلس ان کچے ایمان والوں نے یہ سمجھا یہ بہت خطرناک سفر ہے رسول کریم کا،
کیونکہ یہ تو ایک احرام بن کے جا رہے ہیں، اور اس دور میں یہ احرام معروف تھا کہ محرمین لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے آپ کو وہاں سے جلا وطن کیا ہوا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا، جو مارے گا اس کو 100 کا انعام ملے گا۔ جب یہ وہاں پہنچ گئے یا چلے گئے تو انہوں نے ان کو واپس کیسے آنے دینا؟ یہ بہت خوفناک سفر ہے، یہ بڑا غلط معذلہ کام کر رہے ہیں، یہ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں۔ اللہ کی توفیق سے جب گئے اس میں بڑے مسئلے حل ہوئے، حاضر ناظر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، اور یہ سارے مسئلے حضرت میں یہاں موجود اس کا مسئلہ، یہ سارے حل۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو یہ حرم پاک سے یعنی بیت جو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اس سے تقریباً 19 میل کے فاصلے پر، یعنی حرم کے دور سے یہ حدیبیہ کا مقام باہر ہے، وہاں پڑوس لگا ہوا ہے، اور جو پڑوس لگا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ جیسا موجود ہے، آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سنی ہوئی ہے کہ ارشاد امام نے علیہ السلام یہ سیس کیا کہ ہم لوگ احرام بن کے عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین عرب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں حملہ کر دیں اور لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ ہم ان سے باضابطہ اجازت لے لیں کہ ہم عمرہ کرنے کے آئے، ہمیں اجازت دی جائے۔ پہلے رسول کریم علیہ السلام نے عمرے کا حضرت دروازہ مانگا، وہ کتب لگے تراویح پڑھا، معاملہ دینا اللہ کے سلو۔ دوسری جماعت میں پیچھے چلے جو خدا کر کے جان چھڑا، مارو مارو کر لو۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ظاہر چودھری آدمی نے کسی نے گڑبڑ کی تو میرے سے بھی کوئی جوابی کاروائی نہ ہو جائے تو لڑائی نہ شروع ہو جائے، وہ ٹھنڈی طبیعت کا پیٹ ہو زیادتی بھی ہو جائے تو برداشت کر۔ رسول پاک کی جو مشابہت والی سورہ شورا میں اس طرح کو قبول کیا، عمر فرم کو پیچھے کر دیا اور حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے بھیج دیا۔ اب جب رسول پاک کو صحابہ ہیں وہاں کافر نہیں، یا کافر ہے وہاں یہ نہیں، واضح نہیں بات، یہ حدود میں جا کر اتنا فرق ہے کہ یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، حضرت بھی ہے یہاں موجود والا عقیدہ باطل ہے۔ جناب عثمان تشریف لیتے ہیں تو انہوں نے ظاہر جا کر وہ مدعا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی عمرہ کریں تو آپ کریں، ہم نہیں روکتے، لیکن وہ محمد اور اصحاب کو ہم ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے ساتھی کو لے کر حرم کے اندر طواف کریں آئیں۔ یہ بات دو چار دن پہلے کری تو خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ان میں غیب کا مسئلہ ہے، ابو بکر موجود ہے، حضرت ابوبکر موجود ہے، علی شاہ موجود ہے، طلحہ زبیر موجود ہے، عمر کی قریب اشرف بدری صاحبہ موجود ہیں، لیکن کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن سارے مانگتے ہیں شہید ہو گئے، اور باقی باتیں چھوڑتے ہیں، رسول پاک خود مانگتے ہیں شہید ہو گئے ہیں، شہید ہوئے نہیں چھوڑے۔ عثمان کا رضی اللہ کو بدل لینے کے بعد واپس نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جب ہم کو گیا تو مجھے معلوم کہنے لگا یار یہ بندے جو ہیں یہ تو لڑنے مرنے تیار ہو گئے، ان کا پتہ کروں کہ یہ اتنے بندے پورے مکے والوں سے لڑ رہے ہیں، وہ تو یہ خبر پھیل گئی، ظاہر تفصیل آپ نے سنی، ان کے نمائندے آئے، انہوں نے دیکھا حضور پاک سے مقدر دیکھا، وفا دیکھی، انہوں نے خود درخواست کی رسول پاک سے کہ سیز فائر کر لیں، اور 76 گھنٹے ہوں گے تو انہوں نے بگڑیاں بھی کہا جائے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں آ جب ڈاکٹر نظر ہوتے ہیں تو پہلے صحیح بات مانتے ہیں لوگ قرآن کی صداقت پر یقین کرنا چاہیے، یہ دنیا قیامت تک رہے گی۔ یہ محبت کرنی تھی ادھر نہیں ہو سکتی، قطر جانے یہ باتیں کرنی، ٹرکی جانے یہ باتیں کرنی، ہم نہیں مانتے۔ افراتفری مچا رہی ہے، پیچھے کفر ہے، کفر کی داستان ہے، پیچھے ڈالر ہے، افراتفری ہے، طاقت پھیلاؤ اور مسلمانوں کی یہ چھوٹی ساری جو یہ حکومت ہے اس کو مصیبت میں ڈالیں گے۔ آپ ساری باتیں سمجھ لیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ 16 کی شرح لکھی گئی، عہد نامہ لکھا گیا، اور ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال میں نہیں کروں گی،
واپس چلے جائیں. آپ نے مان لیا، وہ ساری باتیں سنی، بسم اللہ لکھنی ہے، نہیں نکلی ہے، محمد لکھنا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے سنی. لیکن اس سال چلے جو آئندہ سال آؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، 3 دن کے بعد عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. جو بندہ مسلمان ہو کے تمہارے ساتھ چلے گئے، ہم نے نہیں دیکھنا، واپس لے آنا. بازار کے مسلمانوں کے خلاف ہو جاتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو مسلمان پکا ہو گئے ہیں، جب واپس آ گئے گا تو مبلغ رسول بنیں گے، وہ دین کا وہ دائی بنے گا. جو مکے میں مسلمان ہو گئے ہیں اس کو آپ کے ساتھ ہی لانا ہے. جو ٹھیک ہے وہی جو تبلیغ کرے گا، واپس آنے پر تبلیغ کرے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مانتے گئے. مقصد سمیانے واجب ہوتی سیکون بکل مخلقون. نبی محترم ان قریب جب آپ مدینے پہنچیں گے، پیچھے رہنے والے منافق خلاصہ وہ کچے پکے وہ سسٹم والے جو لوگ تھے، وہ کہیں گے میرا نام دیہاتیوں بندیوں بیٹوں میں سے شغلتنا اموالنا و اہلونا. سرکار مسئلہ یہ ہے، ہمارے بال معاشرے نے مشغول کر دیا، ہمارے گھر بار مشغول کر لیا. وہ بوڑھی کو مار دی، کوئی دجرانی کو مار دی، کوئی میرا لیلا کو مار دی، تو میں ادھر چلیں گے، آپ ادھر آ کر یہ ساری مت پکڑ. اللہ نے ہمیں یہ عذر پیش کریں گے، ہمارے مادر نے گھر والے نے ہمیں مشغول رکھا ہے. ایسی صورت نہ ہوتی ہم آپ کے ساتھ ضرور حاضر خدمت دیتے، عمرہ آپ کی میت میں کرتے. لہذا آپ ایسے فرمائیں فاستغفر لنا، اے رسول کریم آپ بخشش دعا کرو اس غلطی. اگر آپ عذر پیش کر کے جو قول کے رسول پاک اور عادی کر لو گے، عرش کے مالک نے وحی کر کے اگر بتا دیا تو سارے زندگی سے اٹھ نہیں سکتا. لہذا قابل مالک فرماتے ہیں تو میں نے سچ بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں، گھوڑا میرے پاس نہ، پیسے میرے پاس نہیں، صحت مند جوان، کوئی عذر نہیں، بس سستی ہوگی. رسول پاک نے فرمایا ساری باتیں تیری ٹھیک ہیں. صحابہ نے خطاب دیا اس حد تک اس کی باتیں درست ہیں، لیکن میرا فرمان یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ نہ سلام کرے نہ سلام کا جواب دے، مخاطب سلام کرتے ہیں. اور 2 ساتھی آپ کے ساتھ اور تھے، بحال بن نبی ہلال بن امیہ. یہ 3 ساتھی تھے جن نے سچ بول کر کہا کہ کوئی معذرت، کوئی عذر، نہ نفاق ہے، نہ ابتلاء ہے، نہ کفر ہے، نہ مخالفت رسول ہے، بس سستی ہوگی. اندازہ کرنے صحابہ سلام کا جواب نہیں دیں. قابل مال فرماتے میرے چچا کا بھائی تھا، بیٹا تھا، بڑا پیار تھا. میں ان کے بعد میں ایک دفعہ گیا تو چھلانگ کی دیوار کھسیلی ہوتی تھی، تو اندر جا کے میں نے سلام کیا، میرے قدر نے پھر سلام کا جواب نہ دیا. میں کہا میرے بھائی کے دادا تم جانتے ہو میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اور رسول پاک سے بھی محبت بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا میں نے تیرے اسلام کا جواب میں نکل یہاں سے. میں بہت پریشان ہو گیا. جب 40 دن بیت گئے تھے تو کون فرمان آ گیا، ان سے کہو کہ اپنی بیویوں سے الگ رہنا ہے. جوان آدمی تھا، جناب کام فرماتے ہیں. میں نے درخواست کی طلاق دینی، آپ نے نہیں طلاق کو نہیں دینی تو اپنے ازدواجی تعلقات بھی کرنے لگے. اتنی ازمائش ہے. رو کے آپ فرماتے میرے 2 ساتھی کے دل کو ختم ہو گیا، وہ تو مسجد میں جا نہیں سکتے تھے. میں جب تقریباً کا جوان بھی تھا، میں مسجد میں جاتا لیکن کوئی بندہ میرے سے سلام نہ کرتا، کوئی میری طرف دیکھتا نہ. میں رسول پاک کے قریب پڑھتا نماز اور نظریں چرا کے دیکھتا کہ رسول پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. صرف اپنی آزمائش میں جو مبتلا ہے، لیکن کئی دفعہ میں ایسے کیا تو رسول پاک مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. جب میری اور آپ کی نظریں ملتی ہم پھر اپنی نظریں پیچھے کرتے، پھر مجھے بڑا صدمہ ہوا. یہ دن بیت رہے روز دن مرتے ہیں. جناب کعبہ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ کعبہ اگر تو ان حالات میں دل میں مر گیا تیرا تو کسی نے جنازہ نہیں پڑھنا. اگر تیرا جنازہ بھی نہ پڑھا گیا تو جنت الرسول میں رسول پاک کو چھوڑو، اس سے آگے بھی کسی نے جنازہ پڑھنا، تیرا بنے بن گیا. کہتے ہیں سب سے بڑا غم مجھے یہ تھا کہ میں تھا سچا. ادھر کوئی نہیں تھا، میں نے گناہ کر دیا تھا. 50 دن تک گزر گئے،
اللہ رب العالمین نے تو اعلان کر دیا. اور شہری کے بعد پیغام آیا، شہری کے بعد ام سلمہ کے بعد ہی ہمارے گھر رسول پاک تھے اور کوئی آنے نازل ہو گئی. میں نے عرض کیا کہ اعلان کر دو کہ بندوں کی توبہ قبول ہو گیا تو میں فجر کی نماز کے بعد کریں. کیا اعلان ہوا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، میں نے ان 3 بندوں کی بھی توبہ قبول کر لی ہے جو جنگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. فجر کی نماز کا جب نے اعلان کیا تو لوگ شوق کے ساتھ کہتے ہیں جناب کام میں اپنے گھر کی چھت پہ پڑا ہوا تھا تو رو کے میری حالت بری تھی. اتنے میں ایک صحابی نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، ابشر یا کعب خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کی. میں سجدے میں گر گیا، میں طلب ہو گئی. مطلب یہ شکرانے کہ میں اللہ کے سامنے سجدے کرنے لگا. جب وہ ساتھی آیا تو میں نے ان کو پیار کے لیے اپنا سوٹ اتار کے بطور تحفہ دیا. میں نے کسی سے اتارے کپڑے لے کے پہن لی. اب میں مسجد نبی میں آ رہا ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کب جب میں مسجد نبی میں آیا، انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک سرکار خدمت میں تھے. رسول کریم نے علیہ السلام مجھے یہ کہا، یہ فرمایا کہ ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، اور کام خوش ہو جائے جس دن سے تیری ماں نے جنم دیا ہے اس دن سے لے کر تیری زندگی میں اتنا خوبصورت خوشیوں والا مبارک کر دیا جتنا آج والا ہے. اللہ نے تیری توبہ کے لیے قرآن نازل کر کے توبہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا. میں نے پھر اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ سچائی کی برکت ہے، میرے سچ بولنے کی برکت ہے کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا ہے. اب میں ساری زندگی سچ کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گا. پھر فرماتے میرا بڑا خوبصورت قیمتی باپ تھا. میں نے عرض کیا اس خوشی کے بدلے رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے زیادہ جو مال محبوب ہے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکیوں کی منزلوں کو نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ میں یہ بات اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں. رسول پاک نے فرمایا اپنا فیصلہ کرو، اپنے غریب رشتے داروں کو بانٹ دو. میں نے رسول پاک کی رہنمائی کے مطابق 4 کھجوریں اس کے نام، 5 کھجوریں اس کے نام، 10 کھجوریں اس کے نام، اپنے قریبی رشتے داروں میں سارے باقی کھجوریں وقف کرتا ہوں. توجہ کے ساتھ بات سن لینا. تشریح تک آپ لائیں گے پیچھے رہنے والی منافق پلس پر جو عرابی ہیں جن سے یہ غلطی ہوئی تھی یہ کہیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ قولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ زبانی کر رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے. قل فمن يملك لكم من ان سے کہو کون مالک ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی، کون ملکیت کام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم لیے. ان اراد ضرا او اراد نفعا، اللہ تمہارے ساتھ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ فرماتا ہو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہتا ہو، کون ہے صرف میرے کمان پر اللہ کے علاوہ سارے اختیارات میں رہنے کے پاس ہیں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو عمل کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. ارشاد ہوتا ہے بل ظننتم، تمہارا گمان یہ تھا اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون کہ رسول پاک اور مومنین اپنے گھروں میں کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے. اتنا خطرناک ان کا سفر ہے. رسول پاک بھی اصحاب رسول بھی 1400 جو زیادہ 1450 جو گئے تھے واپس ہی نہیں آئے. اشارہ ہوتا ہے یہ ساری بات جب انہوں نے ہوا ذہن اور رات کا فکر اللہ فرمایا یہ گمان تمہارے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ سَوْءٍ، بدگمانی بری تم نے کر رکھی تھی. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، یہ سارا خطاب منافقین منافقون کے نام ہے. فرمایا تم ایک ظالم ایسی قوم ہو جو ہلاک ہونے والی قوم تھی. یاد رکھو وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یاد رکھو ان کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کا وہی ٹھکانہ ہے، وہی اپنی منزل ہے. یاد رکھو
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی زمینوں کی. کیا معنی ہے؟ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سارے اختیارات سارے سلسلے میرے اللہ کے ہاتھ ہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، اللہ کرے گا جس کو چاہے گا. یہ میں اس کام پیدا ہوتا ہے پھر جی ہم تو نوٹ ہو گئے نا، جنہوں چاہے اللہ معاف کر دے، جنہوں مرضی سزا دینا ہے. اس نے قانون بنایا ہے، قد تبین الرشد من الغی، رشد کا راستہ بھی بتایا ہے، بغاوت کا راستہ بھی بتایا ہے، جنت کی منزل بھی دکھائی ہے، جہنم کا راستہ بھی بتایا ہے. اللہ کے علم میں تھا ان دونوں میں اس نے کیا سلیکشن کرنی ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کر دیں گے. بغاوت میں مرنا، اس نے جنت میں جانا. قدم یہ نہیں ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا. پھر سمجھ لیں علم محیط کی بنیاد، ازلی علم، ابدی علم، اول آخر لاحق باطن، علم کی بنیاد پہ اللہ کو علم تھا. اور تقدیریں اللہ تعالیٰ نے حدیث مستند ہے کہ مسلم احمد نمبر ترمذی شریف اور حدیث کی کتاب حدیث آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مقادیر الخلائق، مخلوق کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ نے قبل السماوات والارض، زمین و سمانوں کے خلق سے 50,000 سال پہلے لکھا. اللہ اکبر. یہ ٹھیک ہے نہیں، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، علم میں صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے اللہ کے علم میں تھا. حضرت نے اس سال کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، ریوی صاحب نے کیا کرنا ہے، سروی صاحب نے کیا کرنا ہے، چودھری صاحب نے کیا کرنا ہے، حاجی صاحب نے کیا کرنا ہے. جب بٹ صاحب نے بلارے لینے نے درست کی نے لکھا ہے. اور بس سمجھا. اس پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر ایمان بنا نہیں. اب تقدیر خیر و شر، مطلب ہے بیمار ہونا ہے، فوت ہونا ہے، نقصان ہونا ہے، پھر بھی بار یہ شراب ایک بار نہیں آتا. کسی کو جیب کٹ لے، کسی کچھ کر لینا، کسی دس کا کر لے، کسی ڈائیور جاب کر لے، کبھی کچھ ہو گیا. ایک بار ہی کام. ماشاء اللہ بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھا ہے. عید دن غصہ نہیں چڑھ سا حضرت غصہ نہیں پڑا. میں تو اپنا مرید ہے، وہ بڑے سامنے لگ گئے جو رکھا گیا آج تک واپس نہیں. دال بتا میرے مہمان ہے، جتنی چنگی ہوگی الحمدللہ وہ بھی بات چیک کر لے. کون بننا میں پایا کون ہی آپ کے اندر ضرورت ہے جو دوسرا کی گیا وہ میں وہ پہلے کر گیا. درویش مہمان آدمی کی کوٹ میں جتنی میں کہتے ہیں دال میں مسجد مسجد میں تیار مسیحتوں میں چھوٹی تو کتنا چکی لمبی شہر رات پگوٹوں میں رہنا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے انشاءاللہ توجہ کریں گے. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول پر ایمان رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے عذاب سعیر جلنے بھڑکنے شعلوں کا کتاب تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مسئلہ یہ بھی ہے، حدیث کے بیان آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے مستند. قیامت کے دن ہوگا ایک بندہ لایا جائے گا جس کے گناہوں کے 99 دفتر اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جاتا ہے. جس کے گناہ نہیں بچ گئے وہ چلائے گا میں مارا گیا، میرا کھ لے گیا، وہ گیا کتنے بچ سکتے. رقم نہیں میزان عدل کے بعد جو کراؤ اپنا جاتا فرمان ہے کہ افتشوا له هل له من حسنہ، اور تلاش کرو شاید کسی کو کی نیکی بھی ہوگی. فتشوه، اس جب انہوں نے تلاش کیا تو بتقویٰ ایک چھوٹی پرچی ملی. وہ کہتا ہے یہ پرچی کی کام کرے گی 99 دفتر برائی میں کرے، ایک چھوٹی پرچی، ایک پلڑے میں پرچی، ایک پلڑے 99 دفتر گناہوں میں. یہ ہے رسول رحیم. اصل انسان ضرورت نہیں
لا يجرم مثقال ذرہ کہ اس نے گناہ کیا لہذا اس کو بھڑکا دو. جب ترازو تو جا پھر پرچی بہانی پھر رجسٹر ہو رہے جس وقت اتنا ہلکا ترازو ہو گیا وہ قریب تھا وہ تو دب کر جانے پرچی نے ہلنی کوئی شاید نہیں جگہ اذا قیل لا الہ الا اللہ پرچی میں ڈال کر میں توحید تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عظمت کو لاکھوں سلام اور اس نے اس کو انا روز الاشہاد 5 سال کے اندر نے جنت کے داخل کر دیا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے اللہ ہمارے لیے انسانی کر فخر الناس کی دکان حضرت شیخ کو جو فرمائے حدیث شریف کا اگر بیان ہے ایسی قوموں میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی کتنی صدی ہے 150 سال تو رہے گا تقریبا انہیں کچھ نہ تو 55 سال رہے قیامت کا دن اللہ فرمائیں گے جب میزان عدل تلاوت میں ہوگا اللہ فرمائیں گے اس بندے کو میری رحمت سے جنت ملے اللہ اکبر سو بھی نہیں کر جانا تو کہوں گی اللہ جب خطیاں باتیں کر کر کے اشارتاں پڑھ کے صدقے کر کے درس دے دے کے میری باتیں کتنی ہیں اللہ فرمائیں کوئی بات عبادت کی بنیاد پر جنت میں جانا یہ میری رحمت کی بنیاد پر جانا وہ دل کا نہیں عبادت کی بنیاد چلو ٹھیک ہے آگے دلیل جمایا ایک بڑے میں ایک آنکھ ایک بڑے میں 500 سال کی عبادت ریاضت چلو اٹھایا گیا کہ اقدا عظمت کا وزن بھاری ہو گیا 500 سال عبادتوں کا سوکھی چلنے میں 2 مکان ہیں 2 گردے ہیں ہارٹ ہے وجود ہے سسٹم ہے کرنے نکل آ اللہ فرمائیں گے جب آپ نے بیان فرمایا تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اور پوچھا اللہ کے رسول کی اللہ کی رحمت کو بجائے کو جنت پہ جا سکتے ہیں آپ لوگ کوئی نہیں جا سکتے پوچھا آپ بھی نہیں جا سکتے تو اس کے بعد والی آج لمبی بھی ہے تھوڑا سا انشاءاللہ کا بھی ہے ارشاد سیقول لک المخلفون الذی محترم جب آپ سفر سے واپس وطن مدینہ پہنچو گے تو پھر مخلفون جو پیچھے رہ جانے والے منافق پنس آرام من الآراب شغلتنا اموالنا و اہلونا وہ منافق عراقی دیہاتی کہیں گے جی ہمارے وہ کہتے ہوں گے اپنی زبانوں سے مالی صحیح کرو جو ان کے دلوں میں بات نہیں کون کمائیں گے گرو کو من اللہ شیعہ بتاؤ کون آگے کہ تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا ان ارادت مجرہ اگر کہیں اللہ کو نقصان کا ارادہ فرمائے اور ارادت نفعی اللہ نفع دینے کا ارادہ فرمائے کون لوگ پیدا کر سکتا ہے بلکہ اللہ بما تعملون خبیرہ بلکہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے بس غنم تو کبھی بھی پاکستان جیسا نہیں ہے وزوجنا ذلك في كل اس بات یہ تصور تمہارے دل میں مزین ہو چکا تھا وظننت ظن السوء اور تم نے یہ برا گمان کر رکھا تھا یہ ایسے ہوگا وکنتم قوما بورا اور تم ایسی قوم تھے جو ہلاک ہونے والی تھی ومن لم يؤمن بالله ورسوله جو شخص نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اس کے رسول پر فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جلنے والی آگ کا عذاب وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی